باب 8۔ اب بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں۔ علم غرور پیدا کرتا ہے، لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا، لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے۔ پس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں اور سوائے ایک کے اور کوئی خدا نہیں، اگرچہ آسمان اور زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، چنانچہ بہتیرے خدا اور بہتیرے خداوند ہیں، لیکن ہمارا نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلے سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے ہیں۔ لیکن سب کو یہ علم نہیں، بلکہ بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت ہے، اس لیے اس گوشت کو بت کی قربانی جان کر کھاتے ہیں، اور ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے۔ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا، اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں، اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں۔ لیکن ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی تو صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ غرض تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص، یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیح موا ہلاک ہو جائے گا، اور تم اس طرح بھائیوں کے گنہگار ہو کر اور ان کے کمزور دل کو گھائل کر کے مسیح کے گنہگار ٹھہرتے ہو۔ اس سبب سے اگر کھانا میرے بھائی کو ٹھوکر کھلائے تو میں کبھی ہرگز گوشت نہ کھاؤں گا، تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنوں۔